السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام تعریفات میرے رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر، ہمت اور صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے خوفناک قصوں کی طرف، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ یہ قصہ ایک گاؤں کا ہے جہاں لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے پورے دن محنت کرنے کے بعد صرف ایک وقت کا ہی کھانا نصیب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ غریبی سے تنگ آ کر گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف نقل مکانی کر گئے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ یہاں سے کہیں اور جا سکیں، اس لیے اپنی قسمت کو قبول کر کے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں کوئی ہسپتال یا طبیب بھی نہ تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ دوسرے گاؤں کا راستہ طویل ہونے کی وجہ سے کئی لوگ راستے میں ہی دم توڑ دیتے تھے۔ کمیل بھی اسی گاؤں کا ایک فرد تھا جس کی عمر 20 سال تھی۔ یہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑا تھا۔ ایک دن اس کے سب سے چھوٹے بھائی نے بھوک کی شدت سے کسی پیڑ کے پتے توڑ کر کھا لیے۔ وہ زہریلا درخت تھا، لیکن 5 سال کی عمر میں اس بچے کو یہ کہاں سے پتا ہوگا کہ وہ کون سا درخت زہریلا ہے اور کون سا ٹھیک۔ وہ بیچارہ بھوک سے نڈھال ہو کر پتے کھانے پر مجبور ہو گیا۔ رات اس کی طبیعت خراب زیادہ ہونے کی وجہ سے سب اسے دوسرے گاؤں لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلا اور اس نے کمیل کے ہاتھوں میں ہی اپنا دم توڑ دیا۔ اس حادثے کو تقریباً 6 ماہ کا وقت گزر چکا تھا، لیکن کمیل اس حادثے سے ابھر نہیں پا رہا تھا۔ اسے اندر ہی اندر اپنی بے بسی اور لاچاری پر گھٹن ہونے لگی اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایسی زندگی نہ خود گزارے گا اور نہ اپنے گھر والوں کو گزارنے دے گا۔ کمیل نے دوسرے گاؤں کے ایک لڑکے کو آسرا دیا کہ وہ اسے اپنی سائیکل کرائے پر دے دے، میں شہر سے جو کچھ کما کر لاؤں گا اس کا کچھ حصہ میں تمہیں بھی دے دوں گا۔ وہ لڑکا راضی ہو گیا اور کمیل کو سائیکل مل گئی۔ کمیل نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی اور اپنی چھوٹی بہن کو روتا چھوڑ کر شہر کی طرف نکل گیا۔ کمیل کی چھوٹی بہن اس سے بہت مانوس تھی، اس لیے وہ بار بار روک رہی تھی، لیکن اسے کیا پتا کہ اس کا بھائی اس کو بچانے کے لیے ہی دور جا رہا ہے۔ اس گاؤں میں ہریالی بہت تھی اور لوگ یہاں بہت کم آباد تھے، اس لیے یہ گاؤں سب سے زیادہ جنات کا گڑھ تھا۔ یہاں آئے دن کسی کو کوئی چیز نظر آ جاتی تھی، لیکن یہاں کے لوگ ان سب کے عادی ہو چکے تھے۔ یہاں ایک بات یہ بھی مشہور تھی کہ اس گاؤں کے قبرستان میں جنات کا قبیلہ آباد تھا اور کسی کے مرنے پر ہی اسے دفن کرنے دیتے تھے اور وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا، ورنہ زندہ واپس نہیں آتا۔ کمیل فجر سے پہلے ہی نکل گیا کیونکہ راستہ بہت طویل تھا۔ دن کے وقت وہ وہاں پہنچا، تھوڑا سستا کر وہ کام ڈھونڈنے نکل پڑا۔ اب اس کی قسمت اچھی کہو یا اس کا حوصلہ، وہاں ایک پریس میں اسے کام مل گیا۔ وہ ابھی نیا کھلا تھا، اس لیے جوان لڑکوں کی ضرورت تھی۔ اسے ماہانہ 8,000 روپے پر رکھ لیا گیا۔ یہ پیسہ بھی کمیل کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، اوپر سے دوپہر کا کھانا اور چائے بھی فری تھی۔ اس نے فوراً ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور کام پر لگ گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور ایک مہینہ ہو گیا۔ کمیل اپنی پہلی تنخواہ لے کر اپنی ماں کے پاس گیا اور خوشی سے اپنی بہن کو گود میں اٹھا کر جھومنے لگا۔ اب اس کے گھر کے حالات سدھرنے والے تھے۔ کمیل نے اس لڑکے کو سائیکل کی مد میں 1,000 روپے دیے۔ وہ بھی خوش تھا کہ گھر بیٹھے بٹھائے پیسے آ رہے ہیں۔ ایک دن پریس میں کام کا کافی لوڈ تھا، اس لیے سب کو ہی دیر تک روک لیا گیا۔ کمیل کافی پریشان ہوا، لیکن جب اضافی پیسے دینے کا کہا گیا تو اس نے سوچا خیر ہے، ایک دن کی تو بات ہے بس، اور زیادہ پیسے بھی مل جائیں گے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے ہی 8 بج گئے تھے۔ کمیل نے اللہ کا نام لیا اور سائیکل چلاتا ہوا نکل گیا۔ اس نے سوچا ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے، کیوں نہ کچے راستے پر سے چلوں، جلدی پہنچ جاؤں گا۔ وہاں اس نے کچھ راستے پر سائیکل کو موڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس راستے پر ایک سایہ نظر آیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اڑنے لگا۔ وہ ان سب کا عادی تھا، اس لیے زیادہ ڈرا نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد 3 بھانک قسم کے کالے کتے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ بوکھلا گیا اور پوری طاقت سے سائیکل چلانے لگا۔ ان سے بچ کر وہ اپنے گاؤں کے قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں رک کر تھوڑا خود کو سنبھالا اور پیدل ہی سائیکل لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ قبرستان کی دیوار پر ایک عورت
اور بچے کو بیٹھا ہوا دیکھ کر اور جلدی جلدی سے نظریں گھما کر تیز چلانے لگا، لیکن اس عورت نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ الٹے پیروں سے چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے اسے کافی چوٹ لگی، لیکن وہ اپنی سائیکل نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اٹھا اور سائیکل کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ اس پر وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ کمیل نے قدم گاؤں کی طرف بڑھائے تو پیچھے سے اس کے مرے ہوئے بھائی نے آواز دی، لیکن کمیل سمجھدار تھا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جنات ڈرا کر مارنا چاہتے ہیں۔ وہ آگے چلتا گیا۔ اسے یہ بات پتا تھی کہ جو ان سے ڈر گیا یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ چلتا گیا۔ اسے سامنے وہ عورت بار بار نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ڈر نہیں رہا تھا۔ اب وہ قبرستان سے نکل گیا۔ جیسے ہی نکلا، پیچھے سے آواز آئی کہ تو اپنے گلے میں پڑے تعویذ کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ آج تک کوئی زندہ نہیں گیا۔ وہ گھر پہنچا تو بخار سے تپ رہا تھا، لیکن اس کی ماں کو اندازہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس پر دم کرتی رہی۔ 2 دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا اور کام پر جانے لگا، لیکن یہ حادثہ وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا واقعہ۔ میں نے کمپیوٹر آف کیا، جیکٹ پہنی اور آفس سے باہر نکل آیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، شدید سردی تھی، دھند اس قدر تھی کہ ہاتھ سے ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ 2011 کی بات ہے۔ اس وقت میں ڈیلی پاکستان کی ویب سائٹ پر بطور سب ایڈیٹر جاب کرتا تھا۔ دفتر جیل روڈ پر کنال روڈ کے قریب واقع تھا۔ ان دنوں میرے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی۔ میں نے سڑک کراس کی اور گندے نالے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گورے قبرستان کے قریب آ گیا۔ نالے کے دونوں اطراف سڑک تھی اور بائیں جانب والی سڑک سرجی میڈیکل ہاسپٹل جاتی تھی، لیکن چونکہ میری عادت تھی کہ میں گورے قبرستان والی سڑک سے گزرتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گورے قبرستان کے اطراف وال باؤنڈری نہیں تھی۔ شدید دھند تھی، میں اپنے خیالوں میں مگن چلا جا رہا تھا۔ ہوا بھی خاصی تیز تھی، جس کے زور سے قبرستان میں موجود درختوں کے سوکھے پتوں سے سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ چونکہ سردیوں کی رات تھی، سڑک بھی خالی اور کبھی کبھار اکا دکا کوئی ایک گاڑی یا موٹر سائیکل گزرتی تھی۔ میں گورے قبرستان کے ساتھ فٹ پاتھ پر چل رہا تھا۔ چونکہ قبرستان کی گرد 4 دیواری وغیرہ نہیں تھی، اس لیے سامنے موجود قبریں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ اچانک ہی سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص قبرستان سے نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا اور تیزی سے میرے سامنے آ گیا۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ دھند تھی، اس لیے وہ واضح طور پہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان 6 سے 7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ تھوڑا آگے آیا۔ فاصلہ کم ہونے پر جب میں نے اسے بغور دیکھا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ مکمل طور پر کفن میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مٹی صاف نظر آ رہی تھی۔ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بے حد کمزور تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بس گھور کر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بری طرح ڈر گیا۔ اچانک وہ بولا، روز یہاں سے گزرتے ہو، کبھی ہم سے بھی باتیں کر لیا کرو۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے دانت نکالنے لگا۔ وہ بہت ہی بھدا لگ رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، میرے سوا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر نکلنے لگا تو وہ پھر میرے سامنے آ گیا، میرا راستہ روک لیا اور ایک بار پھر بولا، کیا ہوا بھائی، ہم سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں، ہم سے بھی باتیں کر لیا کرو، ہم بھی کئی سالوں سے یہاں اکیلے پڑے ہیں، تم روز یہاں سے گزرتے ہو، کبھی ہمارا حال بھی پوچھ لیا کرو۔ اب میں بہت گھبرا گیا تھا۔ میں نے ایک سائڈ سے ہو کر دوبارہ گزرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بڑی پھرتی سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس کے اور میرے درمیان بمشکل آدھے ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اس کی بدبودار سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ مجھے اور کچھ نہیں سوجھا تو میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سائڈ سے ہو کر دوڑ لگا دی۔ تھوڑا دوڑنے کے بعد جب میں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں رک گیا، پورا مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھنے لگا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اتنی شدید سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں دوبارہ گھر کی جانب مڑا تو خوف کے مارے میری جان ہی نکل گئی۔ وہ پھر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس بار اس کے چہرے پر غصہ تھا۔
تمہاری اتنی جرت کہ مجھے دھکا دیا، وہ بولا۔ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہونے لگیں۔ کون ہو تم؟ میں بمشکل جرت کر کے بولا۔ وہ میرے کافی قریب تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا، لیکن اس نے بھی قدم آگے بڑھایا اور یہ فاصلہ ختم کر دیا۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں اور وہ فٹ پاتھ پر بالکل گورے قبرستان کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی دوسرا آدمزاد نظر آ جائے، لیکن وہاں میرے اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ شدید دھند نے ہر منظر دھندلا دیا تھا۔ کبھی کبھار آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس سے ماحول میں مزید ڈراؤنا پن پیدا ہو رہا تھا۔ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میں انتہائی دھیمی آواز میں زیر لب بڑبڑایا، لیکن اس نے میری سرگوشی بھی سن لی۔ وہ پھر بولا، سنو، وہ سامنے دیکھو۔ اس نے قبرستان کی جانب ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شدید دھند تھی، قبرستان میں ساری قبریں پکی تھیں۔ میں نے اس کی انگلی کے تعاقب میں اپنی گردن گھمائی تو تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر دکھائی دی جو باقی قبروں کی نسبت خاصی خستہ حال تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو قبر اوپر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنے سامنے موجود کفن میں ملبوس اس شخص کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر وہ گویا ہوا، میں اس قبر کا مردہ ہوں۔ میں 3-4 قدم پیچھے ہٹا اور بولا، دیکھو، راستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ تو پھر تم اب مجھے دوبارہ دھکا دو گے؟ وہ بولا، اور ایک بار پھر میری جانب بڑھا۔ ایک بار پھر اس کے اور میرے درمیان محض آدھے ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اب مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میری دانست میں وہ کوئی نشئی وغیرہ تھا اور اس طرح کا بہروپ بدل کر لوگوں کو ڈراتا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب آ کھڑا تھا۔ میں نے تنگ آ کر ایک مرتبہ پھر اسے پیچھے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن خوف کے مارے میری جان حلق تک آ گئی، کیونکہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی میں اسے چھو نہ پایا، یعنی میرا ہاتھ اس کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ میرے سامنے موجود تھا، لیکن اس کا وجود ہوا کی مانند تھا۔ اس کے مکروہ چہرے پر ایک بار پھر غصہ دکھائی دیا۔ میں بری طرح ڈر گیا تھا۔ قبر کا مردہ! میں زور سے چیخا اور واپس جیل روڈ کی طرف بھاگنے لگا۔ لگ بھگ 3 قدم ہی بھاگ پایا تھا کہ اچانک وہ میرا راستہ روکے پھر میرے سامنے موجود تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میں غش کھا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ میرے کندھے کو کوئی آہستگی سے ہلا رہا تھا۔ میں پوری طرح آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ کوئی مجھے میرے نام سے پکار رہا تھا، عمران، عمران اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ میری آنکھیں کھلیں تو مجھے اپنے ارد گرد شناسا چہرے، یعنی میرے دونوں بھائی، والدہ، چھوٹی بہن نظر آئی۔ بھوت، بھوت، قبر کا مردہ! میں زور زور سے چیخنے لگا۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر تیزی سے بیڈ کے قریب آیا، بڑی شفقت سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا، جی عمران صاحب، اب کیسی طبیعت ہے؟ میرے بہن بھائی اور والدہ بھی میرے قریب آ گئے، مجھے تسلیاں دیں تو میں نے پہلا سوال کیا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ میں سروسز ہسپتال میں ہوں۔ رات کو 2 بجے کے قریب پولیس کو گورے قبرستان کے پاس میں بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا۔ پولیس مجھے سروسز ہسپتال چھوڑ گئی تھی۔ میری جیب میں موجود ID کارڈ کی مدد سے پولیس میرے گھر پہنچی اور گھر والوں کو اطلاع دی۔ میں پورے 11 گھنٹے ہسپتال میں بے ہوش رہا تھا۔ ڈاکٹر میرے بڑے بھائی سے بات کرنے لگے۔ وہ پوچھ رہا تھا کیا کبھی پہلے ان کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے، انہیں نفسیاتی طور پر کوئی مسئلہ تو نہیں، یہ ڈراؤنی فلمیں وغیرہ تو نہیں دیکھتے؟ میرے بھائی نے جواب دیا، ایسا کچھ نہیں، ہم خود حیران ہیں، ان کے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن دیا اور میں سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں قدرے سنبھل گیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اتنے میں ایک سینئر ڈاکٹر آئے، میرا حال پوچھا اور میری فائل چیک کرنے لگے۔ 2 منٹ بعد ڈاکٹر نے میرے بھائی سے کہا کہ یہ اب ٹھیک ہیں، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ہسپتال سے واپسی پر ٹیکسی میں بیٹھ کر میں رات کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ٹیکسی میں میرے ساتھ میری بہن اور والدہ تھیں۔ بھائی موٹر سائیکل پر ساتھ ساتھ تھے۔ ہم سب گھر پہنچے تو سب گھر والے میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا تھا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا؟ کسی نے میری بات کا یقین نہیں کرنا تھا، لہٰذا میں نے اتنا ہی کہنے پہ اکتفا کیا۔ شاید زیادہ کام کی وجہ سے میں تھک گیا تھا، بلڈ پریشر لو ہوا اور راستے میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس واقعے کو لگ بھگ 12 سال بیت چکے ہیں، لیکن یہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ بھائی، ہم سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔
ہم سے بھی باتیں کر لیا کرو۔ ہم کئی سالوں سے یہاں اکیلے پڑے ہیں، تم روز یہاں سے گزرتے ہو، ذرا ہمارا حال بھی پوچھ لیا کرو۔ یہ تھے ہمارے آج کے 2 واقعے۔ کیسے لگے آپ کو؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔